اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، جو طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا تو ہم اپنے فضل و کرم سے اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے، اور جو شخص خواہش مند ہے صرف دنیا کی کھیتی کا تو ہم اسے دیں گے اس سے، اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایسا دین جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر ان کے فیصلے کی بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا قصہ کبھی کا ہو چکا ہوتا، اور جو ظالم ہیں یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، انسان جن مشاغل میں دن رات مشغول رہتا ہے، جن مقاصد کے حصول کے لیے وہ دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس سے اگر وہ اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے مبارک ہو، اسے اس کی محنت سے کم از کم 10 گنا زیادہ اجر ملے گا، اور اگر اس کے عمل میں عجز و نیاز زیادہ ہوا تو اجر بھی اسی نسبت سے بڑھتا جائے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اور جو لوگ صبح سے لے کر شام تک پسینہ میں شرابور بھاگے پھرتے ہیں، رات بھر فکر اور سوچ کے مطابق دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد عاقبت سنوارنا نہیں بلکہ دنیا میں جاہ و جلال حاصل کرنا اور دولت و ثروت کے انبار جمع کرنا ہے، تو ان کے متعلق ایک بات تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کوئی آرام و آسائش اور کوئی عزت و پذیرائی نہیں ہوگی۔ رہی دنیا جس کے لیے وہ دیوانوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں، اس سے بھی انہیں اتنا تو نہیں ملے گا کہ ان کی حسرت پوری ہو سکے، البتہ کچھ نہ کچھ انہیں دے ہی دیا جائے گا۔ اس آیت کی صحیح تفسیر ایک ارشاد نبوی سے ہوتی ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں، یعنی جو اخروی زندگی کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ اور جو آدمی دنیا کی نیت سے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یکسوئی اور طمانینت کو درہم برہم کر دیتا ہے، اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور دنیا میں سے اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرمایا ہے، کفار اس کو تو مانتے نہیں، اور ان قواعد و ضوابط کی ہر آن نافرمانی کرتے ہیں جو رحیم و کریم پروردگار نے اپنے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے مقرر کیے ہیں۔ حیرت ہے بندوں کے لیے، دین تو وہ قابل قبول ہونا چاہیے جو ان کے خدا نے انہیں دیا ہے۔ کفار جن قواعد و ضوابط کی پیروی کر رہے ہیں، یہ خدائے برتر کے بھیجے ہوئے تو ہیں ہی نہیں، پھر انہوں نے یہ کہاں سے لے لیے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی اور خدا بنائے ہوئے ہیں؟ اور یہ ان کا نازل کیا ہوا دین ہے، اور ان کے مقرر کردہ قواعد ہیں جن پر یہ اتنی سختی سے کاربند ہیں۔ لا حول ولا قوت، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا، کوئی اور قانون ساز نہیں ہو سکتا، وہ خدائے برحق ہے، اور سارے کے سارے قانون بھی میرے خدا کے ہیں، اور وہی قانون ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے، جو خدا کا بنایا ہوا نہیں وہ قانون نہیں ہو سکتا۔ تو محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی
ان آیات بینات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ جتنی بھی محنت کریں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اس کا اجر کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں گے تو وہ رب ہم سے راضی ہو کر ہمارے ہر معاملے میں برکت رکھ دے گا۔ اب مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ چونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قیامت کے دن مالک کی پاک بارگاہ میں پیش ہوں گے اور عرض کریں گے مولا ہم نے تو ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تو ساری زندگی روزے رکھے ہیں، ہم نے تو ساری زندگی تقریریں کی ہیں، وعظ کی ہیں، خطاب کیے ہیں، لوگوں کو درس دیے ہیں، تو یا اللہ ہمیں کیوں نہیں بخشا جا رہا؟ تو رب فرمائے گا تم نے میری رضا کے لیے نہیں کی ہے، تم نے تقریریں اس لیے کی تھیں کہ تمہیں لوگ کہیں بہت بڑا عالم دین ہے، تو لوگوں نے تجھے بڑا عالم دین کہا ہے، تجھے جیسی تیری نیت تھی اس کا صلہ تجھے دے دیا گیا۔ اب لوگ کہیں گے مولا ہم نے تیری رضا کے لیے یہ سارا کچھ کیا، تو رب فرمائے گا میرے پاس چشمدید گواہ بھی ہیں کہ تمہاری نیت میں کیا تھا، میرے پاس چشمدید گواہ ہیں۔ وہ گواہ کون ہیں؟ وہ ہمارا اپنا ہی جسم ہماری ہی مخالفت میں بولے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جسم جب بولے گا نا تو کہے گا یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے دنیا کی جاہ و حشمت کے لیے یہ سارا کچھ کیا تھا، تیری رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ اسی طرح نمازی بھی آئیں گے، روزے دار بھی آئیں گے، حاجی بھی آئیں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی آئیں گے، تو جہاں پر اچھے ہوتے ہیں وہاں پر برے ہوتے ہیں، جہاں پر برے ہوتے ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ عبادات میں بھی ریاکاری پائی جاتی ہے کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، لوگ کہیں بہت بڑا سچا ہے، تو جب ہم آتے ہیں وضو کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم دنیا داروں کو بتائیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے کیوں نہ جھک جائیں۔ وہ مالک ہے، وہ اس مخلوق کے دل میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ جس مقصد کے لیے ہم آتے ہیں کہ جناب یہ مقصد ہے میرا، مجھے لوگ کہیں یہ پرہیزگار ہے، لوگ میرے اوپر اعتماد کریں، یہ نیت لے کر بندہ نماز پڑھتا ہے۔ اس کے بجائے اگر یہ نیت رکھ کر نماز پڑھی جائے یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں اور تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ مخلوق خدا کا میرے دل میں پیار ڈال دے اور میرا جو محبت میری ہے یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، اور یا اللہ میں تیرے لیے سجدہ کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، پھر مخلوق خدا کے لیے دعا مانگے۔ تو ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف 10 گنا چل کے تشریف لاتا ہے۔ اب اس چل کر آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف آتی ہے، پھر رب لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کا پیار ڈال دیتا ہے جو اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیہ مبارکہ کے تحت یہ پیغام پہنچا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ تم نے عبادت جتنی بھی کرنی ہے میری رضا کے لیے کرنی ہے، مخلوق کی طرف تم نے نہیں دیکھنا۔ باقی یہ مخلوق کا معاملہ رہ گیا تو فرمایا ان کے دلوں میں ہم تمہاری محبت ڈال دیں گے، ان کے دلوں میں ہم تمہارا پیار ڈال دیں گے، تم ایک طرف رب کی طرف آؤ، تم صرف اور صرف رب کے لیے عبادت کرو، رب کے لیے واعظ و نصیحت کرو، رب کی رضا کے لیے خطاب کرو، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو تبلیغ کرو۔ جب اس انداز میں تبلیغ کرو گے تو پھر رب لوگوں کی مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو